السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین کی نند کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن جب نسرین امید سے ہوئی تو وہ نسرین کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ وہ اس کو بستر سے اترنے بھی نہیں دیتی تھی اور سارا کام خود کرتی۔ نسرین بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کی نند اسے اتنا پیار کرتی ہے۔ لیکن ایک دن نسرین نے اپنی نند کی الماری کھولی تو وہاں نسرین کے ہونے والے بچے کے لیے بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں کے ساتھ ایک فائل بھی تھی جس میں نسرین کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے سے بنا ہوا رکھا تھا اور تاریخ نسرین کی ڈیلیوری۔ نومبر کی سرد اور خنک شام اپنے پر پھیلا چکی تھی اور آسمان پر گہرے سرمائی بادلوں کا راج تھا جو وقفے وقفے سے برستے ہوئے موسم کی اداسی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی جو کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، مگر شہر کے اس پوش اور مہنگے علاقے میں واقع ایک خوبصورت اور جدید طرز کے بنے ہوئے مکان کے اندر کا موسم باہر کے موسم سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں بظاہر خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے اور امید کی کلیاں کھل رہی تھیں۔ یہ گھر وقار اور نسرین کا تھا، جن کی شادی کو 5 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیت چکا تھا۔ یہ 5 سال نسرین کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھے، کیونکہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا بانجھ ہونا کسی گالی سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ نسرین نے ان 5 سالوں میں لوگوں کے طعنے سہے، ساس کی باتیں سنی، خاندان کی تقریبوں میں عورتوں کی سرگوشیاں برداشت کی اور تنہائی کے عذاب جھیلے۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی اور خدا سے فریاد کرتی کہ اس کی گود ہری کر دے تاکہ وہ بھی سر اٹھا کر جی سکے۔ وقار نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ وقار ایک سلجھا ہوا اور کامیاب بزنس مین تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی نسرین کو کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن اولاد کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کی سن لی اور نسرین امید سے ہو گئی۔ یہ خبر جب ڈاکٹر نے نسرین کو سنائی تو اسے لگا جیسے کائنات کے سارے خزانے اس کی جھولی میں گر گئے ہوں۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی اور جب اس نے وقار کو بتایا تو وقار نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ اس دن گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور صدقے دیے گئے، مگر اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے وقار کی بڑی بہن سائمہ بھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ سائمہ وقار سے 10 سال بڑی تھی اور اس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر قدرت نے اسے اولاد سے محروم رکھا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ سائمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس محرومی نے سائمہ کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ وہ اکثر اداس رہتی اور بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت جاگ اٹھتی تھی، لیکن جب اسے نسرین کی خوشخبری ملی تو وہ اپنا سارا دکھ بھول کر بھائی کے گھر آ گئی۔ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ اب نسرین بستر سے نیچے پاؤں نہیں رکھے گی اور گھر کا سارا انتظام وہ خود سنبھال لے گی۔ نسرین کو شروع میں سائمہ کا یہ رویہ بہت اچھا لگا۔ اسے لگا کہ اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایک ایسی نند بھی دی ہے جو ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ نسرین کے اپنے والدین دوسرے شہر میں تھے اور ماں جوڑوں کے درد کی مریضہ تھی، اس لیے وہ آ کر نسرین کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسے میں سائمہ کا ہونا نسرین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ سائمہ نے آتے ہی نسرین کے کمرے کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے نسرین کے لیے نرم گدے منگوائے اور اس کی خوراک کا چارٹ بنایا اور اسے مکمل بیڈ ریسٹ پر ڈال دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نسرین کے لیے تازہ جوس بناتی، اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراتی اور پھر سارا دن گھر کے کاموں کاجوں میں لگی رہتی۔
نسرین جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتی تو سائمہ فوراً سے دوڑ کر آتی اور اسے ڈانٹ کر لٹا دیتی کہ خبردار، جو تم نے حرکت کی یہ تمہارا پہلا بچہ ہے اور 5 سالوں کے بعد ملا ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ نسرین مسکرا دیتی اور سائمہ کے ہاتھ چوم لیتی کہ باجی آپ میری کتنی فکر کرتی ہیں۔ وقار بھی اپنی بہن کی اس محبت کو دیکھ کر نہال ہو جاتا۔ وہ شام کو گھر آتا تو سائمہ اسے بتاتی کہ آج نسرین نے کیا کھایا، کتنا آرام کیا اور بچے کی گروتھ کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ وقار سائمہ کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا باجی آپ نے تو ہمارا بوجھ اٹھا لیا ہے، ہم آپ کا یہ احسان کیسے چکائیں گے۔ سائمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی اور وہ کہتی ارے پگلے، احسان کیسا؟ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے، بلکہ میرا زیادہ ہے۔ میرے نصیب میں تو ممتا نہیں تھی، شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کو پالوں۔ میں اس بچے کو اتنی محبت دوں گی کہ یہ مجھے ہی ماں سمجھے گا۔ نسرین یہ سن کر خوش ہوتی، مگر اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک نامعلوم سا خوف بھی سر اٹھانے لگتا، لیکن وہ اسے جھٹک دیتی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور نسرین کا حمل چوتھے مہینے سے 5ویں اور پھر چھٹے 7ویں مہینے میں داخل ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سائمہ کی محبت احتیاط سے بڑھ کر وہم اور پھر قید میں بدلتی جا رہی تھی۔ اب نسرین کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی ہسپتال کے وارڈ میں ہے، جہاں ایک قیدی مریضہ ہے۔ سائمہ نے آہستہ آہستہ نسرین کا رابطہ دنیا سے کاٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے نسرین کا موبائل فون یہ کہہ کر لے لیا کہ موبائل کی شعاعیں بچے کے دل و دماغ کے لیے خطرناک ہیں اور اس سے بچے کی نشو و نما رک سکتی ہے۔ نسرین نے احتجاج کیا کہ وہ اپنی ماں سے کیسے بات کرے گی، تو سائمہ نے کہا کہ میں کروا دیا کروں گی لینڈ لائن سے، مگر جب بھی نسرین لینڈ لائن کی طرف جاتی، سائمہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے روک دیتی یا خود پاس کھڑی ہو کر باتیں سنتی، جس کی وجہ سے نسرین کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے بعد سائمہ نے نسرین کا کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ نسرین کو اب واش روم جانے کے علاوہ بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھڑکیوں پر موٹے پردے ڈال دیے گئے تاکہ باہر کی نظر نہ لگے۔ سائمہ کہتی تھی کہ حاملہ عورتوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، اس لیے چھپ کر رہنا چاہیے۔ نسرین کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ جو ایک آزاد خیال اور ہنسنے بولنے والی لڑکی تھی، اب ایک بند کمرے میں چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک سونے کے پنجرے میں قید ہے، جہاں دانہ پانی تو ملتا ہے مگر پرواز کی اجازت نہیں۔ وقار جب شام کو آتا تو نسرین اس سے شکایت کرنے کی کوشش کرتی کہ وقار مجھے تھوڑی ہوا لگنے دو، مجھے لان میں لے جاؤ، میں تھک ہار گئی ہوں لیٹے لیٹے۔ مگر وقار سائمہ کی باتوں میں اس قدر آ چکا تھا کہ اسے نسرین کی یہ باتیں ناشکری لگتی تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ نسرین باجی اپنی زندگی اور اپنا گھر چھوڑ کر ہماری خدمت کر رہی ہیں، وہ جو کہتی ہیں ٹھیک کہتی ہیں، بس کچھ مہینوں کی بات ہے پھر تم آزاد ہو اور بچہ بھی، تم تھوڑا صبر کر لو۔ نسرین خاموش ہو جاتی مگر اس کا دل اسے تنبیہ کر رہا ہوتا کہ کچھ غلط ہے۔ 7واں مہینہ شروع ہوا تو نسرین نے نوٹ کیا کہ سائمہ کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک جنون اور وحشت نے لے لی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو نسرین کے کمرے میں آتی اور نسرین کو سوتا سمجھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔ نسرین کئی بار جاگ رہی ہوتی مگر وہ ڈر کے مارے آنکھیں بند رکھتی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ سائمہ کا لمس نرم نہیں بلکہ سخت اور ملکیتی ہے، جیسے وہ کسی چیز کو قبضے میں لینے کے لیے پر تول رہی ہے۔ ایک رات نسرین نے دیکھا کہ سائمہ اس کے پیٹ پر کان لگا کر کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ نسرین نے دھیان سے سنا تو سائمہ کہہ رہی تھی
بس تھوڑا وقت اور پھر تم میرے ہو جاؤ گے، صرف میرے۔ تمہاری ماں تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ یہ الفاظ نسرین کے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ گئی۔ وہ لرز اٹھی۔ یہ کیسی باتیں تھیں؟ کیا ایک پھپھو اپنے بھتیجے سے ایسے باتیں کرتی ہے؟ اس رات نسرین کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ معاملہ صرف دیکھ بھال کا نہیں بلکہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اگلی صبح نسرین نے فیصلہ کیا کہ وہ وقار سے سختی سے بات کرے گی اور اسے کہے گی کہ سائمہ باجی کو واپس بھیج دے اور کوئی نرس رکھ لیں۔ مگر صبح ناشتے میں سائمہ نے اسے ایک خاص قسم کا قہوہ پلایا جس کے پیتے ہی نسرین پر غنودگی چھا گئی، طاری ہو گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور وہ سارا دن نیم بے ہوش کی حالت میں پڑی رہی۔ یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ سائمہ اسے کھانے میں اور دودھ میں کچھ ملا کر دینے لگی جس سے نسرین کا جسم بھاری ہو جاتا اور اسے گہری نیند آتی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کے اعصاب اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی پڑی رہتی۔ اسے عجیب و غریب خواب آتے کہ کوئی اس کا بچہ چھین رہا ہے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ ایک بار ایک ڈاکٹر گھر آیا جسے سائمہ لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر نے نسرین سے کوئی بات نہیں کی، بس اس کا پیٹ چیک کیا اور سائمہ سے کہا کہ سب ٹھیک ہے، بچہ صحت مند ہے، بس دوائیاں جاری رکھو۔ نسرین نے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا اسے اتنی نیند کیوں آتی ہے، مگر سائمہ نے فوراً سے اسے چپ کرا دیا کہ تم زیادہ بول کر اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ ایک دن نسرین نے چالاکی کی۔ جب سائمہ دودھ کا گلاس لائی تو نسرین نے پینے کا بہانہ کر کے اسے منہ سے لگا لیا اور جب سائمہ مڑی تو اس نے سارا دودھ ساتھ پڑے گلدان میں انڈیل دیا اور خالی گلاس رکھ کر لیٹ گئی۔ سائمہ نے سمجھا کہ اس نے دودھ پی لیا ہے اور وہ مطمئن ہو کر برتن اٹھا کر چلی گئی، مگر نسرین جاگ رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ صاف تھا اور حواس بحال تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور وقار آفس میں تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ نسرین نے آہٹ لی۔ اسے باورچی خانے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں جس کا مطلب تھا کہ سائمہ مصروف ہے۔ نسرین نے ہمت کی اور بستر سے اتری۔ اس کی ٹانگیں کمزوری کی وجہ سے کانپ رہی تھیں مگر اس نے دیوار کا سہارا لیا اور دروازے تک پہنچی۔ اس کا مقصد لینڈ لائن فون تک پہنچنا اور اپنی ماں کو کال کرنا تھا تاکہ وہ انہیں بلا سکے۔ وہ دبے پاؤں راہداری میں چلی آئی مگر اچانک اسے سائمہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ سائمہ کا کمرہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی، حتیٰ کہ صفائی والی ماسی کو بھی اندر جانے نہیں دیتی تھی۔ نسرین کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک عجیب سے تجسس نے اسے گھیر لیا۔ اسے لگا کہ اس کمرے میں اس کے سوالوں کے جواب ہو سکتے، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ وہ فون کی طرف جانے کی بجائے سائمہ کے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر نسرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کمرہ کسی ادھیڑ عمر عورت کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی نومولود بچے کی نرسری لگ رہا تھا۔ دیواروں پر کارٹون بنے تھے، چھت سے جھولنے والے کھلونے لٹک رہے تھے اور فرش پر ہر طرف مہنگے ترین کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ ایک کونے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی پالنا جھولا رکھا ہوا تھا جس میں ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ نسرین کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب کیا ہے؟ سائمہ باجی نے تو کہا تھا کہ وہ بچے کے لیے کچھ نہیں خریدے گی کیونکہ یہ بدشگونی ہوتی ہے، تو پھر یہ سب تیاری کس کے لیے ہے؟ کیا یہ میرے بچے کے لیے ہے؟ اگر ہے تو انہوں نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ نسرین آگے بڑھ کر کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی جسے پرانی ادویات اور کسی کیمیکل کی بو ہو۔ وہ الماری کی طرف گئی۔ الماری کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ نسرین نے اسے پورا کھول دیا
الماری اندر سے ٹھس ٹھس بھری ہوئی تھی۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کے کپڑے تھے جو 0 سائز سے لے کر 1 سال کے بچے کے لیے تھے، لیکن ان کپڑوں کے درمیان کچھ اور بھی تھا۔ نسرین نے کپڑوں کے ڈھیر کو ہٹایا تو پیچھے چھپی ہوئی کچھ دوائیاں اور انجیکشنز نظر آ گئے تھے۔ یہ وہی دوائیاں تھیں جو اسے روزانہ دی جا رہی تھیں، جن پر خطرناک زیادہ مقدار جان لیوا ہو سکتی ہے جیسی ہدایات درج تھی۔ نسرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو کیا ہوا سائمہ باجی؟ مجھے زہر دے رہی ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ نسرین کا جواب پھولنے لگا، سانس پھولنے لگا۔ خوف نے اس کے پورے وجود کو سکڑ لیا۔ وہ الماری بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر نچلے خانے میں پڑی ایک نیلے رنگ کی پلاسٹک فائل پر گئی۔ یہ فائل وقار کی آفس کی فائل جیسی تھی، مگر یہاں کیوں رکھی تھی؟ نسرین جھکی اور اس نے وہ فائل نکالی۔ فائل پر بڑے بڑے حروف میں میڈیکل ریکارڈ نسرین وقار لکھا ہوا تھا۔ نسرین نے سوچا کہ یہ شاید اس کے حمل کی رپورٹس ہیں جو سائمہ سنبھال کر رکھتی ہے، مگر جب اس نے فائل کھولی تو پہلا ہی صفحہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ کچھ اس کے حلق سے چیخ نکلنا ہی چاہی، مگر آواز گھٹ کر رہ گئی۔ فائل کے پہلے صفحے پر ہی اس کے نارمل الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے، بلکہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی لگی ہوئی تھی جو سرکاری ہسپتال کے لیٹر ہیڈ پر بنی ہوئی تھی اور جس پر ہسپتال کی مہر اور ڈاکٹر کے دستخط موجود تھے۔ سرٹیفکیٹ پر مرنے والے کا نام نسرین وقار زوجہ وقار احمد لکھا ہوا تھا اور موت کی وجہ زچگی کے دوران دل کا دورہ اور زیادہ خون بہہ جانا درج تھی۔ لیکن جو چیز سب سے ہولناک اور دل دہلا دینے والی تھی وہ اس سرٹیفکیٹ پر درج موت کی تاریخ تھی۔ وہ تاریخ گزری ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ تاریخ آج سے ٹھیک 10 دن کی بات تھی۔ وہی تاریخ جو ڈاکٹر نے نسرین کو ڈیلیوری کے لیے دی تھی، یعنی 25 نومبر۔ نسرین کا سر چکرانے لگا۔ یہ کیا تھا؟ میری موت کا سرٹیفکیٹ جو میرے مرنے سے پہلے ہی تیار ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا مرنا طے ہے، یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں۔ نسرین نے لرزتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہاں ایک عدالتی اسٹامپ پیپر تھا جس پر وقار کے دستخط موجود تھے اور تحریر تھا کہ میں وقار احمد اپنی بیوی کی ناگہانی موت کے بعد اپنے نومولود بیٹے کی مکمل حوالگی اور قانون سرپرستی پر اپنی بہن سائمہ کو سونپتا ہوں، جو آج سے اس کی قانونی ماں ہوں گی۔ نسرین کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے کانوں میں سیں سیں ہونے لگی۔ اسے وقار کی محبت، سائمہ کی خدمت اور وہ سارا پیار ایک خوفناک ڈرامہ لگنے لگا۔ وہ جسے مسیحا سمجھ رہی تھی وہ کسائی تھے جنہوں نے اس بکرے کی طرح پالا تھا جسے عید پر ذبح کرنا ہوتا ہے۔ سائمہ کو بچہ چاہیے تھا اور وقار کو اپنی بہن کی خوشی، اور شاید اس نے دوسری شادی کا بھی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ فائل نسرین کے ہاتھ میں تھی اور وہ بت بنی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے سب کچھ عیاں ہو چکا تھا۔ نسرین نے جب پلٹ کر دروازے کے شیشے میں سائمہ کا چہرہ دیکھا تو اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراہٹ جو نسرین کو ماں کے جیسی لگتی تھی اب ایک بھوکی بڑھیا کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ سائمہ نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی تھی اور اب وہ شیشے کے ساتھ اپنا چہرہ لگا کر نسرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک جنون تھا جو نسرین کو نگل لینا چاہتا تھا۔ نسرین کے ہاتھ میں وہ نیلی فائل تھی جو اس کی موت کا پروانہ بھی تھی اور اس کی زندگی کی امید بھی۔ سائمہ نے باہر سے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہا، میری بھولی بھالی بھابھی، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تمہیں اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ ہی یہ فائل دیکھنی چاہیے تھی۔
میں تو چاہتی تھی کہ تم سکون کی موت مرو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم سکون میں ہی اس دنیا سے چلی جاؤ، مگر تم نے اپنی موت کو مشکل بنا لیا ہے۔ اب تمہیں تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا اور تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ نسرین نے کانپتی ہوئی آواز میں چلایا، باجی کھولیں دروازہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نسرین ہوں، آپ کی بھابھی، آپ مجھ سے پیار کرتی تھی نا، ہم تو ایک خاندان ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کے جیسی ہوں۔ سائمہ نے زوردار کہکا لگایا، ارے بے وقوف لڑکی، میرا خاندان صرف میرا بھائی وقار ہے اور وہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، تو تم صرف ایک ذریعہ تھی، ایک مشین تھی جسے ہم نے استعمال کیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ وقار تم سے محبت کرتا ہے؟ وقار تو تم سے اسی دن سے نفرت کرنے لگا تھا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے تمہیں اسی وقت طلاق دینی تھی، مگر میں نے اسے روکا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جلد بازی مت کرو، ہمیں وارث چاہیے اور وہ وارث تم دو گی، اور جب تم نے وہ کام کر دیا تو تمہاری ضرورت ختم ہو گئی۔ تم تو صرف ایک انکوبیٹر تھی جس کا کام اب پورا ہو چکا تھا۔ نسرین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا ڈالا ہو۔ وقار کی محبت، اس کی باتیں، اس کے وعدے سب جھوٹے تھے، وہ سب ایک ناٹک تھا۔ ان 5 سالوں کی رفاقت کا یہ صلہ تھا۔ نسرین نے دیوار کا سہارا لیا کیونکہ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، باجی خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ فائل بھی آپ کو دے دوں گی، بس مجھے اور میرے بچے کو زندہ رہنے دیں۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ سائمہ نے حقارت سے تھوکا اور کہا، بچہ، وہ بچہ تمہارا نہیں ہے، وہ میرا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ تم تو مر چکی ہو نسرین، یہ فائل دیکھ رہی ہو نا، سرکاری کاغذوں میں تم مر چکی ہو۔ اب بس تمہاری سانسیں رکنا باقی ہیں، اور وہ بھی ابھی کچھ دیر میں رک جائیں گی۔ میں نے وقار کو فون کر دیا ہے، وہ راستے میں ہی ہے۔ اس کے آتے ہی تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا اور تم ایک گمنام موت ماری جاؤ گی۔ نسرین کے پاس اب رونے کا وقت نہیں تھا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب بھیک مانگنے سے زندگی نہیں ملے گی، اب اسے چھیننا پڑے گا۔ اس نے اپنی ممتا کو آواز دی، اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے بچے سے بات چیت کی، میں تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ نسرین نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کمرہ دوسری منزل پر تھا، کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی جہاں سے کودنا ناممکن تھا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا اور سائمہ باہر پہرا دے رہی تھی۔ نسرین کی نظر سائمہ کے بیڈ کی طرف گئی، وہاں سائے ٹیبل پر ایک بھاری پیتل کا گلدان رکھا تھا۔ نسرین نے سوچا اگر وقار اندر آئے تو اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ لوگ خود دروازہ کھولیں اور اسے بھاگنے کا موقع دیں، یا پھر وہ بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ نسرین نے وہ بھاری گلدان اٹھایا اور اسے پوری قوت سے کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور کرچیاں بکھر گئیں۔ نسرین کھڑکی کے پاس گئی اور اس نے باہر گلی میں جھانکا۔ گلی سنسان ہو چکی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نسرین نے پوری طاقت سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ سائمہ نے جب شیشہ ٹوٹنے اور نسرین کی چیخیں سنی تو وہ گھبرا گئی، اسے ڈر تھا کہیں کوئی پڑوسی نہ سن لیں۔ وہ دروازے کو پیٹنے لگی، چپ ہو جاؤ نسرین، اگر تم نے اپنا منہ بند نہ کیا تو میں ابھی اندر آ کر تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ مگر نسرین اب رکنے والی نہیں تھی، وہ مسلسل گا رہی تھی اور کھڑکی کی گرل کو ہلا رہی تھی۔ اچانک
نیچے گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور پھر تیز تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وقار آ گیا۔ نسرین کا دل حلق میں آ گیا۔ وقار کی آمد کا مطلب تھا موت کی آمد۔ وقار بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھا اور سائمہ کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا باجی؟ یہ شور کیوں مچا رکھا ہے اس نے؟ سائمہ نے گھبرا کر کہا، وقار، اس نے فائل دیکھ لی ہے اور اب کھڑکی توڑ کر محلے والوں کو بلا رہی ہے۔ جلدی کرو، دروازہ توڑ دو اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ اس کا منہ بند کرنا ہوگا۔ وقار نے ایک گندی گالی دی اور ایک دروازے پر زوردار لات ماری۔ دروازہ لرز گیا مگر ٹوٹا نہیں۔ وقار نے باہر سے دھاڑتے ہوئے کہا، نسرین، شرافت سے دروازہ کھول دو ورنہ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں بہت بری موت ماروں گا۔ میں تمہیں زندہ نہیں جلا دوں گا۔ نسرین نے جلدی سے سائمہ کا بھاری بیڈ گھسیٹنے کی کوشش کی تاکہ اسے دروازے کے آگے لگا سکے، مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنا وزنی بیڈ ہلا سکے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیٹ میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود کرسیاں اور میز دروازے کے آگے جمع کرنا شروع کر دیں تاکہ وقار کو اندر آنے میں کچھ وقت لگے۔ وقار باہر سے مسلسل ٹکرے مار رہا تھا اور دروازے کے قبضے ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ لکڑی کے ٹوٹنے کی آوازیں نسرین کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ نسرین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اللہ کو پکار رہی تھی اور اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جہاں ایک بہت بڑی دھاتی کینچی رکھی ہوئی تھی۔ نسرین نے وہ کینچی اٹھا لی اور اپنے دوپٹے کو کمر پر کس کر باندھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ بقا کی جنگ لڑنے کا عزم تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازے کا لاگ اور لکڑی کا چوکھٹ ٹوٹ گیا۔ لکڑی کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے وقار کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ اس کے پیچھے سائمہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں باورچی خانے والا بڑا چھرا تھا۔ وقار نے نسرین کو دیکھا جو کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ وقار ہنسا اور ایک بھیانک اور طنزیہ ہنسی۔ تم مجھ سے لڑو گی نسرین، اس کینچی سے؟ تم بھول گئی ہو کہ تم ایک کمزور اور حاملہ عورت ہو اور میں مرد ہوں۔ میں تمہیں ایک ہاتھ سے مسل سکتا ہوں۔ نسرین نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کمزور نہیں ہوں وقار، میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے شیر سے بھی لڑ جھگڑ سکتی ہے۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں یہ کینچی تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ وقار آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی نظریں نسرین پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اسے نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانا چاہتا تھا۔ دیکھو نسرین، ابھی بھی وقت ہے، فائل مجھے دے دو اور چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس بچہ پیدا ہونے دو، پھر تم جہاں جانا چاہو چلی جانا۔ نسرین نے چیخ چلا کر کہا، جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے سب پڑھ لیا ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں یہ فائل کبھی نہیں دوں گی، یہ میرا ثبوت ہے۔ وقار کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اچانک نسرین پر چھلانگ لگائی جیسے کوئی درندہ شکار پر جھپٹتا ہے۔ نسرین نے تیزی سے سائڈ پر ہونے کی کوشش کی مگر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ قالین پر گر گئی۔ وقار اس کے اوپر آ گرا اور اس نے نسرین کا گلا دبوچ لیا۔ نسرین کا سانس رکنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر وقار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ سائمہ پیچھے کھڑی چلا رہی تھی، دبا دو گلا وقار، ختم کر دو اسے، ابھی کے ابھی، اسی وقت۔ نسرین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا سب اب ختم ہو گیا ہے، مگر پھر اسے اپنے پیٹ میں بچے کی ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ماں، ہار مت ماننا۔ نسرین نے اپنی پوری قوت جمع کی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کینچی وقار کے کندھے میں گھوم دی۔ کینچی کا وار گہرا نہیں تھا مگر درد کی شدت سے وقار کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی
اور وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹا۔ نسرین کو سانس لینے کا موقع ملا۔ وہ فوراً اٹھی اور وقار کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگی۔ سائمہ دروازے میں کھڑی تھی، اس نے چھرا لہرایا مگر نسرین اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے پاس پڑا ہوا لیمپ اٹھا لیا اور سائمہ کے منہ پر دے مارا۔ لیمپ سائمہ کے ماتھے پر لگا اور وہ لڑ کھڑا کر گر گئی۔ نسرین کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی مگر سیڑھیاں اترنا اس کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور اسے ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ وقار پیچھے آ رہا ہے۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے درمیان میں ہی تھی کہ وقار کرہتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا اور اب وہ ایک زخمی درندے کی طرح لگ رہا تھا۔ جانے مت دینا اسے، وقار چلایا۔ نسرین سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچی۔ اس کا رخ مین گیٹ کی طرف تھا مگر اسے یاد آیا کہ مین گیٹ لاک ہے اور چابی وقار کے پاس ہے۔ وہ پھنس گئی تھی۔ گھر کا پچھلا دروازہ کچن کی طرف سے کھلتا تھا۔ نسرین کچن کی طرف بھاگی۔ وہ کچن میں پہنچی اور پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بھی لاک تھا۔ وقار اور سائمہ اب سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ان کے قدموں کی آواز موت کی دستک کی طرح قریب آ رہی تھی۔ نسرین نے کچن میں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ اسے وہاں ماچس کی ڈبی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا، اگر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو اسے باہر والوں کو اندر بلانا ہوگا، اور آگ وہ واحد چیز ہے جو سب کو متوجہ کر لیتی ہے۔ نسرین نے ماچس اٹھائی اور کچن میں پڑے پردوں کو آگ لگا دی۔ کپڑا فوراً سے آگ پکڑ گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ لکڑی کی کیبنٹس کی طرف بڑھنے لگی۔ دھواں اٹھنے لگا۔ وقار کچن کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے آگ دیکھی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو پاگل عورت؟ تم ہم سب کو جلاؤ گی۔ نسرین نے ہاتھ میں بڑا سا چمچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے کہا، ہاں وقار، اگر مجھے مرنا ہے تو میں تمہیں بھی ساتھ لے کر مروں گی۔ میں تمہیں اس گھر کا مالک نہیں بننے دوں گی۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی اور فائر الارم بجنا شروع ہو گیا، جس کی تیز آواز نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ سائمہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ آگ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، میری کوٹھی، میرا گھر، یہ تم نے کیا کیا منحوس عورت؟ دھواں اب لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نسرین کو کھانسی آنے لگی مگر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وقار نے سوچا کہ اب نسرین کو پکڑنا مشکل ہے اور آگ بجھانا ضروری ہے ورنہ سب راکھ ہو جائے گا۔ وہ کچن کی طرف لپکا تاکہ پانی ڈال سکے۔ نسرین نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ ڈرائنگ روم کی بڑی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی اور اس پر گرل نہیں تھی۔ نسرین نے وہاں پہنچ کر کرسی اٹھائی اور پوری قوت سے شیشے پر دے ماری۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ نسرین نے پرواہ نہیں کی کہ شیشے کے ٹکڑے اسے زخمی کر دیں گے۔ وہ کھڑکی سے باہر لان میں کود گئی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کٹ لگ گئے، خون نکلنے لگا مگر اسے درد کا احساس نہیں تھا۔ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ لان میں بھاگی اور مین گیٹ کی طرف چلی گئی۔ گیٹ ابھی بھی لاک تھا مگر اب وہ باہر تھی اور اس کی چیخیں محلے والے سن سکتے تھے۔ گھر کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ اور فائر الارم کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ نسرین گیٹ کے ساتھ لگ کر زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ، آگ بچاؤ۔ پڑوسی نے جب دھواں اور ایک حاملہ عورت کو خون میں لت پت گیٹ پر کھڑا دیکھا تو ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے چلے آئے اور گیٹ بجانے لگے۔ نسرین نے روتے ہوئے کہا، گیٹ توڑ دیں پلیز، مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اندر وقار اور سائمہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آگ بے قابو ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے باہر لوگوں کا شور سنا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔
وقار نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھاگو باجی، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، پولیس آتی ہوگی۔ وہ دونوں پچھلے راستے سے دیوار پھاند کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں محلے کے کچھ نوجوانوں نے گیٹ کا تالا توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نسرین کو سہارا دیا اور باہر نکالا۔ ایک بوڑھی خاتون جو نسرین کی پڑوسن تھی، اس نے نسرین کو گلے سے لگا لیا اور اس پر چادر ڈال دی۔ نسرین ابھی بھی کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ فائل مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئیں۔ سائرن کی آوازوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے جب نسرین کی حالت دیکھی تو وہ فوراً سے سمجھ گیا تھا کہ معاملہ صرف آگ لگنے کا نہیں ہے۔ نسرین نے روتے ہوئے وہ نیلی فائل انسپکٹر کے حوالے کر دی اور کانپتی ہوئی آواز میں بتا دیا کہ یہ لوگ اسے کیوں مارنا چاہتے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے جب وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور گود لینے کے کاغذات دیکھے تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ یہ انسانیت سوز منصوبہ دیکھ کر پولیس والے بھی لرز گئے۔ پولیس نے فوراً سے وائرلیس پر وقار اور سائمہ کا حلیہ نشر کر دیا اور ان کی تلاش شروع کر دی۔ محلے والوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 لوگوں کو پچھلی گلی سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پولیس نے ناکہ بندی شروع کر دی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وقار اور سائمہ کو شہر سے باہر جانے والے راستے پر گرفتار کر لیا گیا۔ وہ دونوں ایک بس میں چھپ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے پاس وہ زیورات بھی برآمد ہوئے جو انہوں نے بھاگتے وقت نسرین کی الماری سے چرائے تھے۔ تھانے میں جب ان سے تشفیش کی گئی اور ان کے سامنے وہ فائل رکھی گئی تو وہ وقار ٹوٹ گیا اور اس نے سب سچ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ سائمہ اولاد کے لیے پاگل تھی۔ اس نے وقار کو جذباتی کر کے اس منصوبے پر راضی کر لیا تھا کہ وہ نسرین کو مار کر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک حادثہ تھا، اور پھر سائمہ اس بچے کو لے کر بیرون ملک چلی جاتی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ نسرین کو ہسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بچہ بالکل محفوظ تھا۔ نسرین کے زخم گہرے تھے مگر جان لیوا نہیں تھے۔ اس واقعے نے نسرین کو ذہنی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا تھا، مگر وہ خوش تھی کہ وہ جیت گئی تھی اور وہ اپنے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چند ہفتوں بعد نسرین نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اس نے بیٹے کا نام غازی رکھا کیونکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی زندگی کی جنگ لڑ کر آیا تھا۔ وقار اور سائمہ پر اقدام قتل، فراڈ اور سازش کے مقدمات چلے اور عدالت نے ان کے اپنے ہی تیار کردہ ثبوتوں یعنی اس فائل کی بنیاد پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ سائمہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پاگل ہو گئی اور وہاں بھی دیواروں پر بچوں کی تصویریں بناتی رہتی اور اپنے خیالی بچوں کو لوریاں سناتی رہتی، اور وقار اپنی بہن کی اندھی محبت اور اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ نسرین نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا اور اس جلے ہوئے گھر کو بیچ کر ایک نئے گھر میں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سوچتی تھی کہ اگر اس دن وہ ہمت نہ کرتی، اگر وہ اس کمرے میں نہ جاتی اور وہ فائل نہ دیکھتی تو آج اس کا بیٹا کسی اور کی گود میں ہوتا اور اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ ممتا کی طاقت تھی جس نے موت کے لکھے ہوئے پروانے کو زندگی کی ضمانت میں بدل دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی سازش ماں کی محبت کو شکست نہیں دے سکتی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔